انشاءاللہ بہت جلد اس چینل پر تاریخ اسلام محتم بالشان طریقے سے بیان کی جائے گی۔ اگر آپ بھی حصہ بننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سیدنا آدم علیہ السلام جنت کی عجیب و غریب نعمتوں سے بھرپور پرتعیش فضا میں بھی اپنے اندر ایک عجیب قسم کی بے چینی اور کمی محسوس کر رہے تھے، جس کا اظہار کسی سے کر نہیں پا رہے تھے کہ فرشتے تو کھانے پینے، عیش و آرام ایسی چیزوں سے واقف ہی نہیں، مگر خالق کائنات پیغمبر کے دل کے حال سے خوب واقف تھا۔ ایک دن آدم کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں ایسی ہستی کو اپنے سرہانے کھڑے پایا جس کی شکل فرشتوں سے نہیں ملتی تھی، جبکہ اللہ کے پیغمبر کی معصوم نگاہیں اس وقت تک فرشتوں کے علاوہ کسی اور جن سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے متحیر ہوئیں، اور اس سے پوچھا تم کون ہو، اور جواب ملنے سے پہلے آنکھ کھل گئی، مگر کھلی آنکھوں سے بھی اسی ہستی کو اپنے سرانے کھڑے دیکھ کر اپنا سوال دہرایا، جس کے جواب میں اس نے کہا میں عورت ہوں، یعنی پردے میں چھپی ہوئی چیز۔ آپ نے پوچھا میرے پاس کیوں آئی ہو؟ جواب آیا میں آپ کی خاطر آپ کی ہی بائیں پسلی جو کہ ٹیڑھی ہے کے نچلے حصے سے تخلیق کی گئی ہوں۔ آدم نے جب پسلی کی طرف دیکھا تو اس میں سے ایک ہڈی نکلی ہوئی تھی اور ہڈیوں کے وقفے کو گوشت سے برابر کر دیا گیا تھا۔ پروردگار عالم نے دونوں کا نکاح کروا دیا اور فرشتے مبارکباد کے لیے حاضر ہوئے تو پوچھا ان کا نام کیا رکھا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا حوا، جس کے معنی ہے حی یعنی زندہ، آدم سے پیدا کی گئی۔ یوں حضرت آدم کے قلب و ذہن سے زندگی کی نت نئی امنگیں اور خواہشیں پھوٹنے لگی اور زندگی اس قدر خوبصورت محسوس ہونے لگی کہ احساس تنہائی رہا نہ ہی کوئی بے چینی باقی رہی، بلکہ اپنے مکمل ہونے کا احساس کامل ہو گیا۔ اسلامی تاریخ کے جید مورخین و مفسرین ابو جعفر محمد بن جریر الطبری نے اپنی شہرہ آفاق کتاب تاریخ الامم والملوک اور اپنی تفسیر طبری میں، اور حافظ عماد الدین ابن کثیر نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ اور تفسیر ابن کثیر میں اس کے علاوہ دیگر مورخین جیسا کہ ابن خلدون، امام فخر الدین رازی و جلال الدین سیوطی نے بھی سورہ مائدہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ شیطان چونکہ پہلے ہی آدم علیہ السلام سے حسد کی وجہ سے جنت سے نکالا جا چکا تھا، اس لیے اس نے جنت میں داخل ہو کر آدم و حوا کو بہکا کر اس درخت کا پھل کھانے کے لیے انہیں بہکانے کا ارادہ کیا جس سے مالک ارض و سما انہیں منع کر چکا تھا۔ لہذا ابلیس سانپ کی مدد سے دوبارہ جنت میں داخل ہو گیا، جس کی حیت و شکل اس وقت اونٹ کی ہوا کرتی تھی۔ جنت میں پہنچتے ہی ہمدرد بن کر حوا کو بہکایا، جنہوں نے آدم کو وہ پھل کھانے پر مجبور کر دیا، اور یوں ابلیس انسانوں کے سردار کو جنت سے نکلوانے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت حوا نے جڑواں بچوں کو زمین پر جنم دیا۔ بچے کا نام قین، بعض کے نزدیک قابیل، اور بچی کا نام طلیحہ رکھا، جبکہ شام کو پیدا ہونے والے بہن بھائی کے نام حابیل اور لیوزا رکھے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت کا قاعدہ یہ تھا کہ صبح کو پیدا ہونے والا بچہ جوان ہو کر شام کو پیدا ہونے والی بالغ بچی سے نکاح کرے گا، اور شام والا بچہ صبح والی بچی سے۔ مگر عورت کا وجود زمین پر آتے تین برائیاں بھی اپنے ساتھ ہی لے آیا جو تکبر، حسد اور قتل پر مشتمل تھیں۔ قابیل اور اس کی بہن طلیحہ بہت خوبصورت اور گورے رنگ کے تھے، جبکہ حابیل اور اس کی بہن لیوزا کالے رنگ کے اور نسبتاً کم خوبصورت تھے، جس کی وجہ سے قابیل کے دل میں پہلے تکبر پیدا ہوا کہ ہم اعلیٰ درجے کے ہونے کے ناطے حابیل اور اس کی بہن سے نکاح نہیں کریں گے کہ ان کا درجہ ہم سے کم ہے۔ حسد و تکبر کی آگ نے حابیل کی انسانیت کو اتنا کھوکھلا کر دیا
کہ آدم علیہ السلام کی پند و نصیحت بھی اسے قائل نہ کر سکی اور اپنی ہی جڑواں بہن قلیحہ سے شادی پر ڈٹ گیا اور سفاکیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ہی بھائی کو قتل کر ڈالا، جو کہ کائنات انسانی کا پہلا قتل تھا، جس کا بڑا سبب ایک عورت ہی بنی۔ عالم آب و گل میں عورت کا وجود اتنا بابرکت ہے کہ اس کے بغیر کائنات کی ہر ایک شے نامکمل اور مرد کا ہر سپنا، ہر فسانہ ادھورا ہے۔ عورت ماں کے روپ میں عقیدت و محبت کا وہ محور ہے کہ روز جزا کے مالک نے اس کے مبارک قدموں میں جنت رکھ کر اسے وہ مقام عطا کیا ہے جس پر فرشتے بھی فخر کرتے ہیں، تو دوسری طرف بیٹی کے روپ میں وہ شفقت و حیا کی وہ تصویر ہے جو ظالم و جابر کی انانیت و تکبر کو بھی ریزہ ریزہ کر کے نگاہوں کو جھکا دیتی ہے، جبکہ بہن کے روپ میں عورت غیرت و وقار کا تاج بن کر مرد کے سر پر سجتی ہے، جس کے لیے زندگی قربان کرنا صدیوں سے روشن ضمیر بھائیوں کے ایمان کا حصہ سمجھا جاتا رہا ہے اور رہے گا، مگر بیوی کے روپ میں یہ مرد کی نہ صرف تمام کمزوریوں سے واقف ہو جاتی ہے بلکہ بعض اوقات اس کے مزاج پر پوری طرح غالب آ کر ایسے خوفناک حادثات کو جنم دیتی ہے جنہیں صدیوں بعد بھی یاد کر کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مشہور مغل شہزادہ سلیم جو اپنے والد اکبر کے بعد بادشاہ بن کر جہانگیر کہلایا کے معاشقوں کی بہت سی جھوٹی سچی داستانیں مشہور ہیں، مگر یہ مسلمہ حقیقت آج بھی تاریخ کی پیشانی پر دن کی روشنی کی طرح عیاں ہے کہ جہانگیر کی فوج کے سپہ سالار اعلیٰ کلی شیر افغن کی بیوی مہر النساء اپنے خامند کی وفات کے بعد جہانگیر کی نگاہوں میں آ کر اس کی 20ویں اور آخری بیوی بن کر جناب جہانگیر سے 1611 میں پہلے نور محل پورے محل کی روشنی اور بعد ازاں نور جہاں سارے جہاں کی روشنی کا خطاب پا کر جہانگیر کی طبیعت اور مزاج پر اس قدر حاوی ہوئی کہ بادشاہ تو برائے نام ہی رہ گیا۔ تمام تر اختیارات اور انتظامات 34 سالہ نور جہاں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے، حتیٰ کہ یہ واحد خاتون تھی جس کی تصویر فتوحات اور وسعت کی انتہاؤں کو چھوتی مغل سلطنت کے سکہ راج الوقت پر بھی چلتی تھی، اور مملکت کے تمام امور اور چھوٹے بڑے فیصلے بھی نور جہاں ہی کیا کرتی تھی، جس کی ساری جزئیات میں جانا اس کالم میں ممکن نہیں کہ یہ صنف نازک شکار کھیلنے اور 6 گولیوں کے ساتھ 4 شیر مارنے میں بھی مشہور تھی۔ بعد ازاں مغلوں کے ہی ایک اور چشم و چراغ شہزادہ خرم جو شاہ جہاں کے نام سے مشہور ہوا، نور جہاں کے خاندان کی ہی ایک عورت ارجمند باندوں کی زلفوں کا ایسا اسیر ہوا کہ اس کی اداؤں پر پوری مملکت اس کے قدموں میں رکھ کر اسے ممتاز محل کا خطاب دے ڈالا، اور اس سے عشق کی انتہاؤں کو چھوتے ہوئے اس کے مرنے کے بعد اس کے نام پر تاج محل تعمیر کروا کر آج بھی مہر و وفا کے پاسدار ان میں اپنا نام شامل کروا کر وقت کے سینے میں دفن مگر تاریخ میں زندہ ہے۔ راجہ رنجیت سنگھ ایک بہت ہی مانا ہوا ایڈمنسٹریٹر اور فاتح ہونے کے باوجود اپنی ایک رکھیل رانی جندہ کی اداؤں پر ایسا لٹو ہوا کہ رانی اس کے مزاج پر پوری طرح حاوی تھی اور مملکت کے بڑے فیصلے میں اس کا فیصلہ دخل اندوز ہوتا تھا۔ تخلیق انسان سے آج تک کے دن تک عورت مرد کی ہر کہانی، ہر داستان کا ایک ناقابل تردید حصہ اور انسانی تاریخ کے تمام اچھے برے سانحات اور واقعات کا وہ حصہ ہے جس کے بغیر مرد اپنے تمام معانی و مفاہیم میں نامکمل اور ادھورا ہے اور رہے گا، جس کی ساری تفصیلات میں جانا شاید کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ اس لیے اقبال نے بس یہ کہہ کر بات تمام کر دی کہ وجود دن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ جلد ہی اس چینل پر تاریخ عالم، تاریخ اسلام مکمل محتم بالشان طریقے سے بیان کی جائے گی۔ اگر آپ حضرات بھی حصہ بننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔